اب آئے گا نمبر حکمت نزول کا کہ قرآن کریم کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا۔ نمبر 1، قرآن کریم ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ کھولو فاتحہ کھولو، دیکھو پہلی دعا کس کی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلی دعا قرآن کی ہدایت کی ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی رسی کی دعا ہے جو دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ دنیا ایک امتحان ہے، امتحان کی کتاب قرآن کریم ہے، پہلی دعا ہدایت کی ہے۔ اور ہدایت میں جو نمونے پیش کیے گئے تو اس میں ایک نمونہ جو دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، منعم علیہم، اور ان کی راستے سے بنایا جو اس امتحان میں کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے۔ جو علم کے ساتھ ناکام ہو گئے حسد اور عناد کی وجہ سے، ان کا نام ہے مغضوب علیہم، اور جو جہل کی وجہ سے ناکام ہو گئے وہ ضالین۔ تو اس کے بعد بقرہ میں کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس میں ہدایت تلاش کرو گے بھائی، عمومی ہدایت، خصوصی ہدایت۔ عمومی ہدایت بقرہ نکالو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس۔ عمومی ہدایت تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور خصوصی ہدایت جس قرآن کی ہدایت سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کون ہے؟ المتقین، ھدی للمتقین۔ اب جو قرآن میں ہدایت چھوڑ کر کوئی اور چیز تلاش کرتا ہے، بعض لوگ کفر کی بات کرتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ حالانکہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں سب کچھ تھا، انگریز نے فائدہ اٹھایا، مسلمان پیچھے رہ گیا۔ ہم نے سنا ہوگا لوگوں سے نا، انگریز نے فائدہ اٹھایا، مسلمان پیچھے رہ گیا۔ انا للہ و انا۔ اس سے مراد وہ کیا لیتے ہیں کہ جی انہوں نے ایجادات کیے، چیزیں بنائی نا، اور مسلمان نے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تم مسلمان سائنسدانوں کی چوری کی ہوئی چیزیں ہیں، علوم ان کی ہے، انہوں نے ذرا محنت کی مزید۔ یہ کفر کی بات ہے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے۔ نزول قرآن سے پہلے بھی کافر ایجادات کرتے تھے یا نہیں؟ دو بڑی بڑی متمدن حکومتیں موجود تھیں نا، قیصر و کسریٰ، عربوں سے آگے تھی یا نہیں تھی؟ تو قرآن نے تو ان کو لا عاقل کہا ہے، اور قرآن نے تو یہ کہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ تو وہ انہوں نے کیسے فائدہ اٹھایا؟ قرآن کا سب سے بڑا فائدہ کتاب یہ ہدایت ہے۔ جس نے ہدایت حاصل کی اس نے قرآن سے فائدہ اٹھایا۔ اچھا، یہ ایجادات صحابہ اکرام نے کیے تھے۔ سب سے پہلے قرآن کو اللہ کے رسول نے سمجھا، اور پھر صحابہ نے سمجھا، انہوں نے یہ ان میں سے کوئی چیز نہیں بنائی، تو نعوذ باللہ آپ کیا بولیں گے کہ انہوں نے بھی قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا؟ اس جہالت کی بات ہے۔ قرآن کریم فکر کو بدلتا ہے، تہذیب النفوس البشریہ، نفوس بشریہ کی تہذیب کے لیے قرآن آیا۔ عقیدے میں اصلاح کرتا ہے، عمل میں کرتا ہے، اخلاق میں کرتا ہے، معاشرت میں کرتا ہے۔ باقی سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو علوم ہے یہ تو جانوروں میں بھی موجود ہے، اس کے لیے تو انسان ہونا بھی لازم نہیں ہے۔ بھائی پرندے گھونسلہ بناتے ہیں یا نہیں؟ اس طرح بناتے ہیں کہ انجینئر کا باپ بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ ہاں، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تھوڑا صبر کرو۔ مچھلی پہلے سے تیر رہی ہے، تو انسان نے اب دوست بنایا تو کیا ہوا؟ پرندہ پہلے سے اڑ رہا ہے۔ اے مولوی صاحب،
آپ سو رہے ہیں. پرندہ پہلے سے اڑ رہا ہے. اللہ دعوت دے رہا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. دیکھو ان کو. تخریج اوقات میں مرغہ کتنا ماہر ہے اگر فارمی نہ ہو تو. گھڑی میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس غلطی بھی ہو سکتی. ہر وقت اذان دیتا ہے مرغہ اگر فارمی نہ ہو. فارمی میں تو انسان نے دخل اندازی کی تو وہ تو خراب ہو گیا. نہ وہ اڑتا ہے نہ چلتا ہے نہ آواز نکالتا ہے. اور اس کا گوشت کھانے والی بھی پھر جگہ سے نہیں اڑ سکتے ہیں. اس کا گوشت کھاتے ہیں وہ بھی موٹے موٹے ہوتے ہیں, بیٹے ہوتے ہیں. ورنہ گاؤں میں دیسی مرغیوں کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. جب دعوت ہوتی تھی تو گھر والوں بولتے تھے کہ چرگان ہونا صحیح, مرغیاں پکڑو. تو ہم لوگ جاتے تھے, دانی ساتھ لے جاتے تھے اور اس کو ڈالتے ہوئے گھر میں اندر لا کے بند کرتے تھے. اور دروازے بند کر کے بھی ان کو پکڑنا اتنا مشکل ہوتا تھا. تو اس کے کھانے والے بھی بڑے تیز ہوتے تھے. اور ابھی کیا ہے, ایسے مرغے جو خود اٹھ نہیں سکتے ہیں تو اس کے کھانے والے بھی ایسے ہی ہے. خیر, اس طرح ذخیرہ اندوزی کے اندر یہ چیونٹی کتنے ماہر ہے, دانے کو توڑ دیتا ہے نا. چوہا بھی ماہر ہے. پانی کتنے فاصلے پر ہے, ہدہد اس کے اندر ماہر ہے. تمام جانوروں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کیوں طلب کیا تھا؟ پانی کی ضرورت پڑی تھی نا. تفقد الطیر. تو بھائی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے. ہاں, فارمولے ہر علم و فن کے اس میں مل جاتے ہیں. اشارات مل جاتے ہیں. اشارت تفسیر نہیں ہے, قرآن کا مقصد نہیں ہے. اشارات سے اشارے ملتے ہیں. اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کائنات کو مسخر کیا ہے. سخر لکم الشمس والقمر دائبین سخر لکم اللیل سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات مسخر ہے, اس میں محنت کرو, اس کے خواص معلوم کرو اور اس کو استعمال کرو. قرآن نے فارمولہ پیش کیا نا, والسماء ذات الرجع. ذات الرجع ہے نا, تو دیکھو آپ کی آواز کہاں سے کہاں, موبائل یہ ذات الرجع ہے نا, آپ کی آواز ختم نہیں ہو رہی ہے. ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا, ایک پاکستان میں, آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ پہلو بھی قرآن میں ہے, علماء نے اس پر بھی کام کیا ہے. اس کو دیکھو, اشارے ملتے ہیں. میں بعض جگہ بیان کروں گا آپ, لیکن اس کے لیے آئے نہیں ہے بھائی, اس کے لیے آئے نہیں ہے. یہ تو چائنا والے تو خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں, اور چیزیں کیسے بنا رہے ہیں؟ قرآن سے بنا رہے ہیں. یہ تو ہر انسان کی تخلیق میں ہے, دماغ میں ہے. انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے نا, تو یہ زمین کے خواص کو جانتا ہے, طریقے جانتا ہے. جتنے یہ محنت کرے گا, سوچے گا, تو یہ زمین کے خزانے نکالے گا, اس سے فائدہ اٹھائے گا. مسلمان پہلے چست تھا, اب سست ہو گیا, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اس مقصد کے لیے نہیں آیا. دہری بھی دنیا میں ترقی کر رہا ہے تو انہوں نے قرآن سے پڑھا ہے نہیں. قرآن نے ان کو مستبصرین کہا ہے. ہوشیار ہے لیکن عقل مند, عقل کی نفی کی ہے اس سے. وَكَانُوا مستبصرین, ہوشیار ہے عقل مند نہیں ہے. اس لیے کتاب ہدایت ہے. اچھا, سائنسی علوم کو قرآن کی تفسیر اگر بنایا جائے تو سائنسی علوم کبھی غلط ثابت ہو جاتے ہیں. خود سائنسدان بھی اسے رجوع کر لیتا ہے. تو نعوذ باللہ آپ کیا بولیں گے, قرآن غلط ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اطراف عالم میں غور و فکر کا حکم دیا ہے. 25 پارے کا پہلا صفحہ نکالو. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق. امن قریب ان کو بتائیں گے آفاق میں, اطراف عالم میں. اس کو کہتے ہیں دلائل آفاقیہ. اور فی انفسہم, خود انسانوں کی جان میں بھی. انسان عالم اصغر ہے. اس میں اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے. یہ اللہ نے کیوں اس طرح کیا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی ترقی کرے گا قرآن سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. قرآن ہر منٹ سیکنڈ میں تر و تازہ ہے.
یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، ہمیشہ تر و تازہ ہے اور زندہ ہے، سائنس ٹیکنالوجی سے آگے نہیں جا سکتا، بلکہ قرآن سے تائید ہو جاتی ہے اس کی۔ بہت سارے سائنسدان مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو حکمت نزول ایک کیا ہے؟ کتاب ہدایت۔ تک تو نہیں گیا نا؟ اچھا، نمبر 2، قرآن کریم کی نزول کا مقصد اخراج الناس من الظلمات الی النور ہے۔ 13واں پارہ نکالو سورۃ ابراہیم، 13واں پارہ سورۃ ابراہیم نکالو۔ سورۃ ابراہیم کی ابتدا۔ الف لام را، قرآن معجز کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک، عظیم کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے پیغمبر، کس لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ دیکھو ظلمات کو جمع ذکر کیا اور نور کو مفرد ذکر کیا۔ تعلیم ہے کہ حق کا راستہ ایک ہوتا ہے اور گمراہی کے راستے بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو من الظلمات الی النور کا کیا معنی ہے؟ شرک کے اندھیروں سے توحید کی روشنی کی طرف، اور بدعت کے اندھیروں سے نہیں، شرک کے اندھیروں سے توحید کی روشنی کی طرف، اور بدعت کے اندھیروں سے سنت کی روشنی کی طرف، اور جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف، اور گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ لتخرجا میں مخاطب کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام، اور اس کے بعد ہر عالم جو قرآن بیان کرتا ہے، ہر عالم مخاطب ہے کہ آپ لوگوں کو نکالیں گے اندھیروں سے، تو کس طرح نکالیں گے؟ بھائی قرآن کے ذریعے، قرآن کے بغیر انسان روشنی میں نہیں آ سکتا ہے۔